الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک بہت پرانا واقعہ یاد آیا جو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ گزرے، بڑے پائے کے عالم بھی تھے اور بہت اونچے مقام پر فائز تھے۔ ان کے بھانجے نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے ماموں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑے جسم کا آدمی ان کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے۔ عام طور پر آدمی کا اتنا لمبا چوڑا جسم نہیں ہوتا، جیسے انسان کے مقابلے میں ہاتھی، وہ بھی بڑے ڈیل ڈول والا ہو، تو جیسے انسان اور ہاتھی کے جسم میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ایسے ہی وہ اتنا لمبا چوڑا جسم والا آدمی حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں بڑا ہی حیران رہ گیا اور میں یہ سوچ رہا کہ یہ دروازے میں سے اندر کیسے گیا ہوگا، کیونکہ اس کے جسم کے اعتبار سے تو جسم دروازہ ایسا جیسے کھڑکی۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا اور وہ حضرت سے آہستہ 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 باتیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ چلا اور کھڑکی میں سے چلا گیا۔ اب میں اور بھی حیران ہو گیا کہ کھڑکی میں سے کیسے چلا گیا، کھڑکی میں سے تو میں نہیں جا سکتا، اور اس طرح ہاتھی جیسے جسم والا آدمی وہ کھڑکی میں سے کیسے چلا گیا۔ مجھے تو دروازے سے اس کا آنا مشکل لگ رہا تھا، اب وہ دروازے سے کیا کھڑکی سے چلا گیا۔ تو میں اپنے ماموں جان کے پاس گیا، سلام عرض کیا اور کہا ماموں جان یہ کون آدمی تھا؟ تو بڑا رحیم شہیم آدمی تھا یہ، اور میں حیران ہوں کہ وہ کھڑکی میں سے بھی چلا گیا۔ کون تھا حضرت؟ یہ بھئی یہ بہت اونچا اور بڑا آدمی تھا، یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بحر الکاہل کا انتظام حوالے کیا ہوا ہے، یہ وہاں کا صاحب خدمت ہے، یہ اتنا اونچا آدمی ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہدہ واپس لے لیا ہے۔ تو میں نے کہا حضرت آپ نے ان کو بتایا نہیں بتایا؟ کہتے میں نے تو نہیں بتایا اس لیے کہ میں چھوٹا آدمی وہ بڑے آدمی، یہ جو حضرت کی تواضع کہ بحر الکاہل کا وزیر جو ہے وہ پاس بیٹھا ہوا ہے اور حضرت کو یہ بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی کہ تم سے تمہارا یہ منصب واپس لے لیا گیا ہے۔ تو آدمی کو جو اصل چیز بلند کرتی ہے وہ تواضع کرتی ہے۔ تکبر ہمیشہ آدمی کو ذلیل کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تواضع ہمیشہ آدمی کو بلند کرتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو میں نے عرض کیا ماموں جان پھر میں بتا دوں ان کو؟ ہاں تم بتانا چاہو تو بتا دو۔ میں نے کہا حضرت میں اب بتاؤں کیسے؟ وہ تو چلے گئے۔ فرمایا تمہاری میں ملاقات کروا دیتا ہوں، اندازہ کرو حضرت کیا کتنا اونچا مقام ہے کہ تمہاری ملاقات میں کروا دیتا ہوں، میرے پاس آؤ۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا، انہوں نے اپنا ہاتھ میرے یوں آنکھوں پہ رکھا تو بحر الکاہل کا جو سمندر ہے وہ مجھے نظر آنا شروع ہو گیا اور میں گویا اس میں چلنے لگا۔ تھوڑی دیر میں ایک جزیرے کے اندر پہنچ گیا،
حضرت نے میرے یہاں ہاتھ رکھا ہوا، میں چل رہا ہوں. جزیرے میں پہنچا تو تھوڑی دور چلا تھا کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ خرامہ تشریف لا رہے ہیں، اسی طرح لمبے چوڑے جسم والے. میں ان کے آگے بالکل چھوٹا سا، اور وہ ایسے ہی جیسے حضرت کی خدمت میں بیٹھے تھے ویسے ہی اب آئے اور مجھ سے کہا صاحبزادے کیسے آنا ہوا، خیریت ہے؟ سلام دعا ہوئی. میں نے کہا حضرت بس ایک بری خبر لے کے آیا ہوں. کہا کیا خبر لایا ہوں؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو یہاں کی حکومت عطا فرمائی تھی اور بحر الکاہل کی خدمت آپ کے حوالے کی تھی وہ واپس لے لی ہے. بس سنتے ہی وہ ایک دم دھاڑے مار کے رونے لگے، اور میں بڑا پچھتایا کہ نہ بتاتا تو اچھا تھا. اب بیچاروں کا یہ کیا حال ہو گیا، رو کے دھاڑے مار کے انہوں نے رونا شروع کر دیا، اور ان کا برا حال. اب میں خود دلی بڑا نادم و شرمندہ کہ افسوس کہ میں نے ان کو بتایا. پھر روتے انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے کس غلطی کی وجہ سے یہ عہدہ اللہ تعالیٰ نے واپس لیا ہے. کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے. اچھا میں ماموں جان سے پوچھ کے بتاتا ہوں. تو پھر ماموں جان سے کہا کہ یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے جو یہ خدمت واپس لی گئی ہے میرے کس گناہ کی وجہ سے لی گئی ہے، کیونکہ بغیر گناہ کے تو کچھ ہوتا نہیں. جو بھی تکلیف انسان کو آتی ہے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور نیک عمل سے ہمیشہ راحت آتی ہے. یہ یاد رکھیں، بس دنیا ہو یا آخرت ہر جگہ تکلیف آتی ہے گناہوں کی وجہ سے، راحت آتی ہے نیک اعمال کی وجہ سے. اس لیے انہوں نے پوچھا کہ میرا کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ تکلیف آئی ہے، اگر وہ معلوم ہو جائے تو مجھے توبہ کرنے میں آسانی ہوگی. تم سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ بحر الکاہل میں ہلکی سی بارش ہوئی تھی، تو تم نے کہہ دیا تھا کہ یہاں بارش کی کیا ضرورت ہے، یہاں تو پہلے منو پانی موجود ہے. بارش کی تو وہاں ضرورت ہے جہاں دور پانی نہیں ہے. ریگستانوں میں، جنگلوں میں، جہاں دور تک پانی کا نام و نشان نہ ہو، بارش تو وہاں ہونی چاہیے. یہاں کیوں ہوئی ہے؟ یہاں تو اسی کو ضرورت نہیں تھی. تمہاری اس گستاخی پر تم سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہدہ واپس لے لیا. جب انہیں اپنی غلطی معلوم ہو گئی تو بس اب تو انہوں نے اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دی، اور رکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے بہت ہی گڑ گڑا کر اور رو کر دعا مانگنی شروع کر دی اور معافی مانگنا شروع کر دی. اور برابر روتے رہے، اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا عہدہ دوبارہ بحال کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے تمہاری توبہ تمہارے رونے کی وجہ سے بحال نہیں کی ہے، تمہارا عہدہ تمہارے رونے سے بحال نہیں کیا ہے، بلکہ تمہارے رونے پر ہمارے فرشتے رو پڑے. تو پھر ہمیں تم پر رحم آ گیا. جب ہمارے فرشتے رو پڑے تو ہمیں رحم آ گیا، اس لیے ہم نے تمہارا عہدہ بحال کر دیا. ورنہ تمہارے رونے پر تو ہم بحال نہ کرتے، لیکن ہمارے معصوم فرشتے رو پڑے، اس لیے ہم نے تمہارا عہدہ بحال کر دیا تاکہ یہ خاموش ہو جائے. تب جا کے ان کا عہدہ بحال ہوا. اس لیے دین کی کسی بات پر اللہ تعالیٰ کے کسی عمل پہ کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ ہمارا کون سا کام حکمت سے خالی ہوتا ہے. جب انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بارش کی کیا ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معذور بھی کیا اور یہ بھی فرمایا کہ ہمارا کون سا کام حکمت سے خالی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے. سارے قرآن شریف میں جگہ علیم الحکیم ہے، جگہ آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے حکیم ہے. حکیم کے معنی حکمت والے.
وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں چاہے ظاہراً وہ اچھا ہو یا برا، اس میں ان کی کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ تو کوئی کام حکمت سے خالی ہوتا ہی نہیں ہے، چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا، اس میں اللہ تعالیٰ کی ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں۔ بس بندے کا کام جو ہے ماننا ہے، اپنی غلطی مانے اور کبھی اللہ تعالیٰ کے کسی فعل پر اعتراض نہ کرے کہ یہ ایسا کیوں کر دیا، یہ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسے کرنا چاہیے تھا، یوں کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا۔ بس اگر طبیعت کے مطابق ہو شکر ادا کرو اور کرتے ہی رہو، اور طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو صبر کرو اور صبر کرتے ہی رہو، اور یہ دل میں سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، مصلحت ہے، مجھے منظور ہے۔ کیونکہ صبر کہتے ہیں اللہ کے فعل کے راضی، اللہ تعالیٰ کی طرف جو صدمہ پیش آیا ہے، جو غم پیش آیا ہے، جو نقصان پیش آیا ہے، جو تکلیف پیش آئی ہے، اس پر دل سے راضی رہے۔ اب اس کے بعد اس تکلیف کے اوپر صبر بھی کرے اور اس کے دور ہونے کے لیے علاج بھی کرے، تدبیر بھی کرے، دعا بھی کرے، جو اپنے اختیار میں وہ کرے، اور جو اختیار میں نہیں ہے اس کے لیے بس دعا کرے، یہ کرے مگر اعتراض نہیں کرے، ورنہ تو ملی ہوئی نعمتیں جو ہے نا وہ بھی چھن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس واقعے سبق لینے کی توفیق دے۔ سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنی حکمت سے کرتے ہیں، اور وہی بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بس بندے کو چاہیے کہ ان کی رضا میں راضی رہے۔ جیسے طبیعت کے مطابق کام ہونے پر راضی رہتا ہے، مرضی کے خلاف کام ہونے پر بھی راضی رہے۔ باقی صدمہ ہونا اپنی جگہ بجائے، صدمہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی بھی ہو، دونوں ہو سکتے ہیں۔ بھائی جیسے ڈاکٹر آپریشن تجویز کر دیتا ہے تو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور ڈاکٹر کی تجویز پہ راضی بھی ہوتا ہے، تبھی تو فیس دیتا ہے، اور فیس دے کر کے باقاعدہ آپریشن کرواتا ہے، اور ڈاکٹر کو لکھ کے بھی دیتا ہے کہ مر جاؤں گا تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں۔ بس ایسے یہاں بھی سمجھ